إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، یدبر الامر اور تمام امور کی تنہا تدبیر کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا، دین اسلام کی تکمیل فرما دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور کل مومنین موحدین موحدات پر. حضرات گرامی، جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، بڑی بنیادی آیت ہے اسلامی معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے باہم تعلق کے لیے، آپس میں زندگی گزارنے کے لیے چشم کشا آیت ہے. یہ اصول ہے اور رہنمائی ہے اور اللہ کا حکم ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جمیعاً کا لفظ یہاں پر قابل غور ہے کہ تم سب کے سب مل کر. جمیعاً کا مطلب یہ ہے کہ آدمی متفرق نہ ہو، الگ الگ نہ ہو. اللہ کی رسی کو تو پکڑے ہوئے ہیں لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ سب الگ الگ ہیں. اللہ نے اس کو منع کیا. وَاعْتَصِمُوا، سارے کے سارے لوگ مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. جمیعاً، سب کے سب لوگ مل کر. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور خبردار فرقوں میں مت بٹو، اختلافات کے شکار مت ہو. تمہارے درمیان شیطان وہ چال نہ چلنے پائے جو بنی اسرائیل کے درمیان میں وہ چل گیا، اور اس نے لوگوں کو پارا پارا کر دیا، منتشر کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے جب وحی نازل فرمائی اور جب آپ کو رسول بنایا، اس امت کے لیے رسالت آپ کو عطا کر دی گئی، اور یہ حکم ہوا کہ اب اس کا اعلان کر دو، لوگوں کے درمیان میں اس بات کا اعلان کر دیا جائے. حضرات گرامی، اب جب یہ اعلان ہو رہا ہے کوہ صفا سے، جہاں پر حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، سارے کے سارے لوگ یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اور پرستش کی جائے سوائے ایک ذات اللہ کے جو وحدہ لا شریک لہ. تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے.
یہ اعلان صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ اعلان ایک نئی امت کی بنیاد تھی کہ اب یہاں سے ایک نئی امت پیدا ہونے جا رہی ہے، ایک نیا معاشرہ بننے جا رہا ہے، اب نئے لوگ آنے جا رہے ہیں، اب جن کی زندگیاں بالکل تبدیل ہو چکی ہوں گی اور جن کا ذہن بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ماضی میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اب یہاں سے ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ زندگی کیسی تھی؟ اللہ اکبر، یہ زندگی تبدیل ہو گئی، ذہن تبدیل ہو گیا، دل تبدیل ہو گیا، فکریں تبدیل ہو گئی، اعمال تبدیل ہو گئے، اخلاق اور کردار تبدیل ہو گئے، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو پہلے تھے۔ یہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی پر بیعت کرنے سے پہلے کہ ان کی زندگی دیکھیے، ان کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپس میں لڑ جایا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کا خون بہا دیا کرتے تھے، تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھیں، اور جب تک خون نہ پی لیتی تب تک انہیں سکون نہ ملتا تھا۔ اگر کہیں پر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو مقتولین کے ورثہ یہ وصیت کر کے دنیا سے جاتے تھے کہ ہم تو اس کا بدلہ نہیں لے پائے، لیکن ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ جو بری صورتحال تھی آپس کے اختلاف کی، لڑائی کی، جنگ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے تبدیل فرمایا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ شخص جو آپس میں سخت ترین دشمن تھا، اب اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ بے انتہا دوست بن گیا، اپنی جان نچھاور کرنے والا بن گیا۔ اب اسلام کے رشتے نے اور ایمان کے رشتے نے اللہ کے لیے ان کو آپس میں جوڑ دیا اور متحد کر دیا۔ اب ان کا جو قدم اٹھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو فکر اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، ایک ایک قدم، ایک ایک جملہ، ایک ایک قول ان کا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ 3 دن کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، اذا لقی ھذا فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرھم الذی یبدأ بالسلام، کہ وہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے لڑائی کر کے رہے، کہ جب اس کا سامنا ہو جائے تو وہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر منہ پھیر لے، اور ان کے درمیان سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کر کے ابتدا کرنے والا ہے، جو اپنے دل کی عداوتوں کو، بغض کو، اپنے دل کے اندر کی نفرتوں کو اور اپنے دل کے اندر کی چاہتوں کو وہ اپنے پیروں کے نیچے کچل دیتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ سامنے والا اس پر ظلم کر رہا ہے، سامنے والا اس پر جور کر رہا ہے، سامنے والے کا رویہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اگر یہ مومن نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا تو بدلہ لے کر رہتا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی تلواریں نیام میں جاتی نہیں تھیں، قبائل کے قبائل اٹھ کھڑے ہوتے تھے بدلہ لینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، لیکن اب معاملہ بالکل الگ ہو گیا ہے۔ اب تو یہ اللہ کے لیے جی رہا ہے اور اللہ کے لیے مر رہا ہے، اب تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اب تو یہ بیعت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اب تو یہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یا اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اب تو اس کا تمغہ مل گیا۔ مومن کے بھائی بھائی ہونے کی جو بشارت اللہ رب العزت نے سنا دی، اب یہ اس کے دل میں ہے کہ جس کو اللہ نے ہمارا بھائی قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے ہمارا مخلص قرار دیا، اب ہم اس سے کیسے جنگ کریں؟ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے،
اس کے سامنے سرخ روئی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اس نے اپنی تمام نفرتوں پر اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ نہیں، یہ زندگی ہے ہی کتنے دن کی، کتنے دن ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، پھر تو ہمارے لیے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ہم اللہ کے سامنے مظلوم بن کر حاضر ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ظالم بن کر حاضر ہوں۔ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تجھے کس نے ستایا ہے، تجھے کس نے پریشان کیا، تیرے کس نے حقوق ادا نہیں کیے، ان سب کو لاؤ یہاں پر سامنے کھڑا کیا جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ عمدہ ہے، بمقابلے اس کے کہ اللہ پوچھے ہم سے کہ تم تو ظالم تھے، تم نے فلاں کا حق کیوں نہیں ادا کیا، تم نے فلاں پر ظلم کیوں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے کہ ہر ایک اللہ کے سامنے سے ہو کر نکلے گا، کلہم آتی یوم القیامت فردا، ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے سے نکلے گا، ہر ایک اللہ کے سامنے سے گزارا جائے گا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لیکن فمن نوقش فہلک، اللہ نے جس سے سوال کر لیا وہ آدمی ہلاک ہو گیا، جس سے پوچھ لیا رکو اسے، خبردار تم بتاؤ تم نے اس کے اوپر ظلم کیوں کیا، یہ بتاؤ تم نے اس کی زمین کیوں دبائی۔ وہ جو ظالم بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جس سے سوال کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم اللہ کے سامنے مظلوم بن کر حاضر ہو جائیں، لوگوں نے ہمارا حق دبایا ہو، لوگوں نے ہمیں برا بھلا کہا ہو، لوگوں نے ہمیں گالیاں دی ہوں، لوگوں نے ہمیں ستایا ہو، لوگ ہمارا پیسہ مار کر بیٹھ گئے ہوں، لوگ ہمارے اوپر الزام لگانے والے ہوں، اتہام لگانے والے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے ہم اللہ کے سامنے مظلوم بن کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دادرسی کرے گا، مالک یوم الدین ہے وہ، عدل کی کرسی پر جس وقت وہ جلوہ گر ہوگا، جس وقت وہ انصاف کر رہا ہوگا، اور اس کے انصاف کے برابر کسی کا انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا نام ہی العدل ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ وہ جو ہمیں انصاف دلائے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ عمدہ ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کی زندگیاں جو تبدیل ہو گئیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دو سگے بھائی، جنگ بدر کا موقع ہے، دو سگے بھائی، ایک مسلمان ہو گیا، دوسرا مسلمان نہ ہوا۔ جنگ بدر میں وہ گرفتار ہو کر آیا، اس کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو گرفتار ہو کر آئے ہیں ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے، پیر باندھے جائیں گے، اب ان سے فدیہ لیا جائے گا۔ اب وہ جو اس کا سگا بھائی ہے جب ادھر سے گزرتا ہے تو وہ جو ہاتھ باندھ رہے ہیں ان سے کہتا ہے کہ اس کو ذرا قاعدے سے مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اس کا فدیہ ضرور لے کر رہنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم تو ہمارے بھائی ہو، اور تم بھائی ہو کر ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی وہ ہے جو تمہارے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ یہ اسلام نے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ جو ایمان کا رشتہ ہے یہ رشتہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ رشتہ اللہ رب العزت کا بخشا ہوا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپس میں کچھ اختلافات ہو جائیں تو تم ان کے درمیان میں صلح کرا دو، یہ تمہارے صلح خیر، صلح کرنا بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ عمدہ ہے۔ لیکن جب ایک مومن اپنے دل کو بالکل صاف کر لے گا اور اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے کرے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کے جسموں کو، ان کے مال کو، اب ان کو بدلے میں اس کی جنت دی جائے گی۔
تو ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہم کو آپ زندہ نہ سمجھو، ہم تو مردہ ہو چکے. آپ ہمیں کچھ بھی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کا فیصلہ تو اللہ رب العزت کے حوالے ہوگا. تم نے ہمیں جو کہا اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے. تم نے جو ہمارے ساتھ برا سلوک کیا اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. ہم تمہارے اوپر بدلہ لے کر وہ ظلم نہیں کریں گے. بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اتنا ہی ہے جتنا تمہارے ساتھ میں برا سلوک کیا گیا ہو، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے تمہیں 2 تماچے مارے ہیں تو آپ بدلے میں اسے 2 تماچے مار سکتے ہیں، یہ انصاف ہے، آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 3 تماچے مار دیے تو یہ ظلم ہو جائے گا. اس سے زیادہ بڑھ کر آپ نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی تشکیل کی وہ ایمان کی ہے، عقائد کی ہے. لوگوں کے ایمان درست ہو گئے، لوگوں کے عقائد درست ہو گئے، اور پھر اس ایمان کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو پاکیزہ اور سچا معاشرہ تھا. آسمان کی نگاہوں نے اتنا زیادہ پاکیزہ اور اتنا زیادہ عمدہ معاشرہ کبھی نہیں دیکھا، جہاں صرف خیر ہے، جہاں صرف فضل ہے، جہاں پر صرف اللہ رب العزت کے لیے آپس کی دشمنیوں کو بھلا دینا ہے اور ختم کر دینا ہے. ایک اور چیز جو قائم کی گئی، جو نظام قائم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے عزیزو، مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ نظام مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی دنیا اسی پر عمل کر رہی. وہ نظام ہے امارت کا. فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی 2 لوگ بھی سفر میں جا رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا دے. کوئی معاملہ آپ کا ہو، آپ کے ہاں ایک سربراہ ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، اور جسے آپ اپنا ذمہ دار مان لیں. میرے بھائیوں، اختلافات اس دل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو دل کے اندر نفس ہے، نفس، اس نفس کو شیطان مردود اس کے اندر وسواس ڈالتا ہے اور تکبر کی چنگاری لگاتا ہے جو آگے چل کر نفرت کے شعلوں میں بدل جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. اب اگر 10 لوگ یہاں پر کھڑے ہوں اور 10 لوگ یہ چاہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے تو کس قدر اختلاف ہو جائے گا. لہذا حکم دیا گیا کہ اپنا ایک امیر چن لو، اپنا ایک ذمہ دار بنا لو. گھر ہے، گھر کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی بھی ہو ایک ذمہ دار آپ بنا لیں. اس ذمہ دار کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر حدیث شریف میں فرمایا گیا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، تم اس کی سننا بھی اور اس کی اطاعت بھی کرنا. اور یہ معاملہ جب اور آگے بڑھتا ہے، اوپر تک جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو جائے جو امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول کی جو ہدایت ہے وہ تو آپ سن لیجیے. فرمایا کہ تم وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، پھر تیرا وہ امیر اگر تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تیرا سارا مال لے لے تب بھی تو اس کے خلاف نہ کھڑے ہونا. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ ٹوٹنے نہ پائے. وہ تو حساب اللہ لے گا کہ اس نے جو پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں اور جو اس نے مال لیا ہے اس کا حساب تو اللہ لے گا، اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن دنیا میں جب اب تک آپ رہ رہے ہیں، مسلمان معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہ ہونے پائے، یہ دلوں کے اندر کجی نہ آنے پائے، سارے مسلمان مل کر ایک مستحکم دیوار کی طرح بن جائیں، ایک مضبوط چٹان کی طرح بن جائیں. کیونکہ ان سب کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، ان کو دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، ان کو اپنے کردار کو سنوارنا ہے، ان کو اپنے آپ کو مساجد سے جوڑنا ہے، ان کو اپنے آپ کو دینی احکامات سے جوڑنا ہے. اگر اس دل کے اندر کبر آ گیا، بغض آ گیا، عداوت آ گئی، دشمنی آ گئی، تعصب آ گیا، دوسروں کے لیے نفرت آ گئی تو پھر یہ دل سڑ جائے گا، اور سڑے ہوئے دل کے ساتھ پھر کوئی کام نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس دل کو پاک کرنا ضرور. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس دل کو خوب قاعدے سے رگڑ رگڑ کر صاف کیا. چنانچہ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، میرے سارے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں.
ہمیں مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے۔ لہٰذا ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے سامنے رکھیں، اور باقی دل کے اندر جو بھی جذبات ابھر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں ان کو اپنے پیروں تلے کچل دیں، حق کے ساتھ رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے رہیں، اور یہ ایک معاشرے میں ایک سچے مومن بن جائے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف یہ ہے، مثل المؤمنین فی تواجہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت کرنے میں اور آپس کے مل جل کر رہنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے کسی ایک حصے میں کہیں پر بھی درد ہوتا ہے تو پورا بدن اس درد کو، بخار کو اور بے نیند کے دور ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ انگوٹھے میں درد ہے لیکن آنکھوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، بدن کو نیند نہیں آ رہی ہے، پورا بدن بخار میں مبتلا ہے۔ کسی کے بھی مسلمان کے کسی بھی بھائی کے پیر میں کانٹا چبھے، آپ کے دل میں اس کی کسک محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی فکر کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنا دے، اور اسلامی احکامات کو نافذ کرنے والا بنا دے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، اور آپس کا جو یہ معاشرہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار نہ ہو، آپس میں متحد رہیں اور سب ایک رہیں اور متحد ہو کر زندگی گزاریں، اور آپس کے اختلافات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے حساب اور کتاب کو اللہ کے سامنے حاضر کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔